السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اب تک دروس اللغت العربیہ کے 8 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو سبق نمبر 9 کا پارٹ نمبر 1 ہے۔ اس سبق کو سمجھنے کے لیے ان باتوں کا جاننا ضروری ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سبق نمبر 9 مرکب توصیفی پر مشتمل ہے، تو آئیے مرکب توصیفی کو سمجھتے ہیں۔ کسی بھی ذات کی جب کوئی خوبی یا خامی بیان کی جائے تو جو خوبی یا خامی بیان کی گئی ہے اس کو صفت کہتے ہیں، جس کو انگلش میں ایڈجیکٹیو کا نام دیا جاتا ہے، اور جس ذات کی خوبی یا خامی بیان کی گئی اس ذات کو موصوف کہا جاتا ہے۔ صفت کو نعت بھی بولتے ہیں اور موصوف کو منعوت بھی کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کو ملا کر یعنی موصوف اور صفت، ان دونوں کو ملا کر مرکب توصیفی کہا جاتا ہے۔ عربی میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتی ہے، جبکہ اردو میں اس کا الٹا ہے، یعنی صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے۔ مرکب توصیفی کو سمجھنے کے لیے ان 4 لائنوں کا یاد رکھنا ضروری ہے جو آپ اس پیج پر دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 1 واحد تثنیہ جمع، نمبر 2 مذکر مؤنث، نمبر 3 معرفہ نکرہ، نمبر 4 مرفوع منصوب مجرور۔ جیسا موصوف ہوگا ویسی ہی صفت ہوگی، یعنی موصوف واحد ہوگا تو صفت بھی واحد ہوگی، موصوف تثنیہ ہوگا تو صفت بھی تثنیہ ہوگی، موصوف جمع ہوگا تو صفت بھی جمع ہوگی۔ ہاں، اگر موصوف جمع غیر ذوی العقول ہے، یعنی انسانوں کو چھوڑ کر کوئی اور چیز ہے، تو عموماً اس کی صفت واحد مؤنث آتی ہے۔ جمع بھی لا سکتے ہیں لیکن عام طور پر اس کی صفت واحد مؤنث آتی ہے۔ ایسے ہی موصوف اگر مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگا، صفت بھی مذکر ہوگی۔ موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوگی۔ موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ، اور نکرہ ہے تو نکرہ ہوگا، صفت نکرہ ہوگی۔ موصوف مرفوع ہو تو صفت بھی مرفوع، منصوب ہو تو منصوب، اور مجرور ہو تو مجرور ہوگی۔ الغرض ان 4 لائنوں میں سے مرکب توصیفی کے اندر ایک ایک ضرور ہوگا۔ واحد تثنیہ جمع میں سے ایک، مذکر اور مؤنث میں سے ایک، معرفہ نکرہ میں سے ایک، اور مرفوع منصوب مجرور میں سے کوئی ایک۔ ان باتوں کو سامنے رکھ کر اب ان کو مثالوں سے سمجھیے تاکہ بات اور زیادہ کلیئر اور واضح ہو جائے۔ تو لیجئے مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو موصوف اور صفت کی یہ تعریف دیکھیے۔ موصوف جس ذات کی یا جس اسم کی کوئی خوبی یا خامی بیان کی جائے اس کو موصوف کہتے ہیں۔ صفت جس ذات یا اسم کی جو خوبی یا خامی بیان کی گئی ہے اسی کا نام صفت ہے۔ اب اس پیج کو
4 لائنیں سامنے رکھ کر دیکھیے، یہ مذکر کی مثالیں ہیں اور یہ مؤنث کی مثالیں ہیں۔ خال طویل، خال ماموں کو کہتے ہیں اور طویل ان کا معنی لمبا۔ خال طویل، لمبا ماموں۔ یہاں خال موصوف ہے اور طویل اس کی صفت ہے، اور ان دونوں کو ملا کر کہیں گے مرکب توصیفی۔ تو یہاں پر دیکھیے، خال واحد ہے تو طویل واحد، خال مذکر ہے تو طویل مذکر، خال نکرہ ہے تو طویل نکرہ، اور خال مرفوع ہے تو طویل بھی مرفوع ہے۔ اسی طرح تمام مثالوں کو سمجھ لیجئے۔ خال طویل، لمبا ماموں۔ خالان طویلان، 2 لمبے ماموں، یہ تثنیہ کی مثال ہے۔ اخوال طوال، سب لمبے ماموں۔ خالۃ طویلۃ، لمبی خالہ۔ خالتان طویلتان، 2 لمبی خالائیں۔ خالات طوال، سب لمبی خالائیں۔ اب آئیے تصاویر کی شکل میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تاکہ مرکب توسیع صاف طور پر آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے یہاں پر حمار صغیر، یہ حمار اور یہاں پر صغیر، حمار موصوف ہیں اور یہ صغیر صفت ہیں۔ حمار صغیر، چھوٹا گدھا، یہ واحد ہیں اس لیے تصویر میں ایک گدھا لکھا گیا۔ حماران صغیران، 2 چھوٹے گدھے، یہاں پر تثنیہ ہے اس لیے 2 گدھوں کی تصویر دی گئی ہے۔ حمار کی جمع آتی ہے حمور، اور جیسے میں نے کہا کہ جمع غیر ذوی العقول ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث آتی ہے، لہذا حمور صغیرۃ لائی۔ صغیرۃ کی جمع، صغیر اور صغیرۃ کی جمع صغار آتی ہے، لیکن یہاں پر جملے کے اندر صفت جمع نہیں لائی گئی بلکہ واحد مؤنث لائی گئی۔ تو جب بھی جمع غیر ذوی العقول ہو، یعنی انسانوں کو چھوڑ کر کوئی اور چیز یا جانور موصوف بنتا ہو تو پھر صفت جو ہے واحد مؤنث لائیں گی۔ تو یہاں حمر ان کی صفت صغیرۃ واحد مؤنث ہے۔ حمر صغیرۃ، سب چھوٹے گدھے، یہ تو نکرہ کی مثالیں ہیں اور ساتھ ہی مرفوع کی مثالیں ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے معرفہ کی مثالیں۔ الحمار الصغیر، یہاں پر حمار ان کو معرفہ بنا دیا گیا موصوف کو، تو اس کی صفت کے اوپر بھی ال داخل کر دیا گیا اور اس کو بھی معرفہ بنا دیا گیا۔ الحمار الصغیر، چھوٹا گدھا۔ الحماران الصغیران، 2 چھوٹے گدھے۔ الحمر الصغیرۃ، سب چھوٹے گدھے، یہ بھی مرفوع کی مثالیں ہیں لیکن معرفہ ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے مجرور کی مثالیں۔ اعلیٰ حرف جر ہے اور اس کے اوپر حمار کے مرکب توصیفی کے اوپر اعلیٰ داخل کیا گیا، اور اعلیٰ کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے، اس لیے حمار موصوف کے نیچے زیر آ گیا تو اس کی صفت یعنی صغیر اس کے نیچے بھی زیر یعنی مجرور ہو گیا۔ اعلیٰ حمار صغیر، چھوٹے گدھے پر۔ اعلیٰ حمارین صغیرین، دیکھیے تثنیہ کے اندر مجرور کی شکل یائلین کی شکل میں ہوگا، مرفوع کے اندر تو حمارانی صغیرانی تھا لیکن یہاں پر بنا دیا حمارین صغیرین، یعنی الف مدہ کو یائلین کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا، اور یہی اس کا یا بنا دینا یہ گویا اس کا مجرور ہے۔ یائلین کی شکل یہ مجرور ہے۔ اعلیٰ حمارین صغیرین، 2 چھوٹے گدھوں پر۔ اعلیٰ حمر صغیرۃ، سب چھوٹے گدھوں پر، یہ تو نکرہ کی مجرور کی مثال ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے معرفہ کی مجرور کی مثال ہے۔ علی الحمار الصغیر، چھوٹے گدھے پر۔ علی الحمارین الصغیرین، 2 چھوٹے گدھوں پر۔
علی الحمر الصغیرۃ سب چھوٹے گدھوں پر۔ اب رہ گئی منصوب کی مثال ہے۔ اب دیکھیے یہ منصوب کی نکرہ کی مثال ہے۔ ان حمارن صغیرن، یاد رہے ان، ان، کأن، لیت، لیکن، لعل، جب بھی یہ کسی اسم کے اوپر داخل ہوں گے تو اس اسم کو نصب بنا دیں گے، یعنی منصوب کر دیں گے۔ تو یہ حمارن اور حمارن کی بجائے یہاں پر حمارن ہے، گویا یہ منصوب ہے، ان کی وجہ سے یہاں پر نصب آ گیا۔ ان حمارن صغیرن، بے شک چھوٹا گدھا، ان حمارین صغیرین، یہاں پر بھی منصوب کی حالت میں بھی الف مدہ یا لین کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا، یعنی حمارانے کی جگہ پر یہاں پر حمارین اور صغیرانے کی جگہ پر صغیرین ہو گیا۔ چاہے حرف جر داخل کرو، چاہے ان، کان، لیت، لیکن، لعل میں سے کوئی داخل کرو، یا لین کی شکل ہو جائے گی۔ ہاں حرف جر داخل ہوگا تو آپ اس کو مجرور کہیں گے، اور ان، کان، لیت، لیکن، لعل میں سے کوئی آئے گا تو اس کو منصوب کہیں گے۔ ان حمرن صغیرتن، بے شک سب چھوٹے گدھے، یہ تو نکرہ کی منصوب کی مثالیں ہوئی۔ اب معرفہ کی منصوب کی مثالیں دیکھیے۔ ان الحمار الصغیر، بے شک چھوٹا گدھا، ان الحمارین الصغیرین، بے شک دو چھوٹے گدھے، ان الحمر الصغیرۃ، بے شک سب چھوٹے گدھے۔ یہ تو مذکر کی مثالیں دی گئی، اب آئیے مؤنث کی مثالیں پیش کی جاتی ہے۔ دیکھیے شاتن صغیرتن، چھوٹی بکری، شاتن مؤنث ہے اس لیے صغیرتن آیا۔ شاتان صغیرتان، دو چھوٹی بکریاں۔ شیاہن صغارن، شاتن کی جمع آتی ہے شیاہن، اور یہاں پر شیاہن جمع ہے تو یہاں پر صغارن کو بھی جمع لائے۔ میں نے کہا تھا کہ جب جمع غیر ذوی العقول ہو تو صفت جو ہیں جمع بھی لا سکتے ہیں، لیکن عموماً واحد مؤنث لائی جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ شیاہن صغارن بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور شیاہن صغیرتن بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پر میں نے جمع لکھی ہے، شیاہن صغیرن، سب چھوٹی بکریاں۔ یہ نکرہ کی مثالیں ہیں، نکرہ مرفوع کی۔ اب یہ دیکھیے معرفہ مرفوع کی مثال ہے۔ الشاۃ الصغیرۃ، چھوٹی بکری، الشاتان الصغیرتان، دو چھوٹی بکریاں، الشیاہ الصغار، سب چھوٹی بکریاں۔ اب یہ دیکھیے نکرہ کی مجرور کی مثال ہے۔ علی شاتن صغیرتن، چھوٹی بکری پر، علی شاتین صغیرتین، دو چھوٹی بکریوں پر، علی شیاہ صغار، سب چھوٹی بکریوں پر۔ اب یہ دیکھیے مجرور کی معرفہ کی مثال ہے۔ علی الشاۃ الصغیرۃ، چھوٹی بکری پر، علی الشاتین الصغیرتین، دو چھوٹی بکریوں پر، علی الشیاہ الصغار، سب چھوٹی بکریوں پر۔ اب یہ منصوب کی مثال ہے۔ ان شاتن صغیرتن، بے شک چھوٹی بکری، ان شاتین صغیرتین، بے شک دو چھوٹی بکریاں، ان شیاہن صغارن، بے شک سب چھوٹی بکریاں۔ معرفہ کی منصوب کی مثال ہے۔ ان الشاۃ الصغیرۃ، بے شک چھوٹی بکری، ان الشاتین الصغیرتین، بے شک دو چھوٹی بکریاں، ان الشیاہ الصغار، بے شک سب چھوٹی بکریاں۔ اب لیجئے مزید کچھ مثالیں۔ ایلن، ایلن کا معنی بارہ سنگا، جس کو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ بقرۃ سوداء، کالی گائے۔ ذئب صغیر، چھوٹا بھیڑیا۔ ھذا ثور کبیر، یہاں پر ثور کبیر مرکب توصیفی ہے، اس کے اوپر ھذا لگا دیا گیا۔ ھذا ثور کبیر،
یہ برا بیل ہے۔ ثور اسود، کالا بیل۔ ذئب کبیر، بڑا بھیڑیا۔ شاۃ صغیرۃ، چھوٹی بکری۔ ہذہ بقرۃ کبیرۃ، یہ بڑی گائے ہے۔ ذالک ذئب اسود، وہ کالا بھیڑیا ہے۔ تلک شاۃ سوداء، وہ کالی بکری ہے۔ اسود کالا، اس کا مؤنث آئے گا سوداء۔ ذالک عیل کبیر، وہ بڑا بارہ سنگا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے ذالک حصیر، وہ چٹائی ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ کوئی صفت لگا دیں گے تو حصیر یہ اس کا موصوف بن جائے گا۔ ان تمام مثالوں میں ہم ایک ایک صفت لگا کر دیکھتے ہیں۔ تو ذالک حصیر کا معنی وہ چٹائی ہے۔ اب اس کے ساتھ مان لو میں نے صفت لگا دی جمیل، ذالک حصیر جمیل، ترجمہ ہوگا وہ خوبصورت چٹائی ہے۔ تلک سبورۃ، وہ تختہ سیاہ ہے یعنی بلیک بورڈ ہے۔ اب اس کے ساتھ صفت لگائیں گے تو ہو جائے گا تلک سبورۃ سوداء، وہ کالا بورڈ ہے۔ ذالک اتار، اتار کا معنی فریم، وہ فریم ہے۔ اس کے ساتھ صفت لگائیں گے ذالک اتار صغیر، وہ چھوٹی فریم ہے۔ ھذا حقق، حقق کا معنی لکھنے کا چاک، تو اس کے ساتھ صفت لگائیں گے بید ابید، مذکر ابید۔ ھذا حقق ابید، یہ سفید چاک ہے۔ مئذنۃ، ھذہ مئذنۃ، یہ مینارہ ہے۔ اس کے ساتھ صفت لگائیں گے ھذہ مئذنۃ طویلۃ، یہ لمبا مینارہ ہے۔ ذالک کتاب، وہ کتاب ہے۔ اس کے ساتھ صفت لگائیں گے تو ہو جائے گا ذالک کتاب مغلق، ذالک کتاب مغلق، وہ بند کتاب ہے۔ تلک اجازۃ، اجازۃ کا معنی امرود، وہ امرود ہے۔ اس کے ساتھ صفت لگا دیں گے تلک اجازۃ لذیذۃ، وہ مزیدار امرود ہیں۔ ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ قلم کے ساتھ کوئی صفت لائیں گے تو ہو جائے گا ھذا قلم جدید، یہ نیا قلم ہے۔ تلک دوات، وہ کھریا ہے۔ اس کے ساتھ صفت لگا دیں گے مان لو قدیمۃ، تلک دوات قدیمۃ، وہ پرانا کھریا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ حصیر، سبورۃ، اتار وغیرہ جو ہے یہ نکرہ ہے، اس لیے اس کے ساتھ جو صفت لگائی گئی وہ نکرہ ہی لگائی گئی۔ اب یہ آخری پیج کو دیکھیے، شجر اخضر، سبز درخت۔ ورد احمر، سرخ پھول، گلاب کے پھول کو وردن کہتے ہیں۔ ورد احمر، سرخ پھول۔ جمل اغبر، مٹیالہ اونٹ، جمل کا معنی اونٹ اور اکبر کا معنی مٹیالہ۔ جمل اکبر، مٹیالہ اونٹ۔ قطۃ سوداء، کالی بلی۔ سماء زرقاء، نیلا آسمان۔ دیک ابید، سفید مرغا۔ قمیص اصفر، پیلا کرتا۔ کبش ابلق، چت کبرا میندا۔ ابلق کہتے ہیں سیاہ اور سفید داغوں والا مکس کلر ہو، اس کو کہا جاتا ہے ابلق یعنی چت کبرا۔ کبش ابلق، چت کبرا مینڈا۔ زہرۃ حمراء، سرخ پھول۔ بقرۃ صفراء، پیلی گائے۔ کلب اسود، کالا کتا۔ بحر ازرق، نیلا سمندر۔ دجاجۃ بیضاء، سفید مرغی۔ نبات خضراء، سبز گھاس۔ ارض غبراء، مٹیالی زمین، مٹی کے کلر کا ہو اس کو اغبر کہا جاتا ہے اور اس کا مؤنث گبرا۔ ارض غبراء، چونکہ ارض مؤنث ہے اس لیے غبرا ہوا ہے، مٹیالی زمین۔
شاتم بلقاؤ چت کبری بکری، یہ ابلق کا مؤنث ہے بلقا، چت کبری بکری۔ اب یہ نیچے جو خالی جگہ ہے، آپ ان خالی جگہوں کے اندر مرکب توصیفی کو لکھیے اور کمنٹ کے اندر مجھے جواب دیجیے تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے۔ تو ان 8 جو تصویریں دی گئی ہے، 8 تصویریں کمنٹ کے اندر مرکب توصیفی بنا کر آپ کمنٹ کیجئے۔ یہ تو ایک تمہیدی ویڈیو تھا، سبق نمبر 9 شروع کروں اس سے پہلے بطور تمہید کے یہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، جس کے اندر مرکب توصیفی کی تفصیل کے ساتھ وضاحت کر دی گئی ہے۔ اگرچہ سبق نمبر 9 کے اندر صرف واحد کی مثالیں ہیں، تثنیہ اور جمع کی مثالیں نہیں ہیں، لیکن میں نے فائدے کے پیش نظر مکمل طور پر واحد، تثنیہ، جمع سب کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دی تاکہ آگے چل کر آپ کو ترجمہ کرنے کے اندر آسانی رہی۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 9 کا ترجمہ شروع کریں گے۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے جڑ جائیے، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔